خواتین و حضرات، سلمی سے زندگی کی بات کا یہ سلسلہ ایپیسوڈ نمبر 21 پارٹ 1 کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 21 آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ 3 ہستیوں کے نام نہ لے لیے جائیں، اور یہ ہستیاں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، نہ صرف کہ سلمی کی زندگی میں بلکہ ان تمام تار والے بنگلے کے ساتھیوں اور دوستوں کی زندگی میں جنہوں نے منٹو سرکل یا اور لیڈی آف فاطمہ اسکول میں اپنی تعلیمی زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ 3 شخص ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو بے مثال اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں۔ کم از کم سلمی صاحب کو اپنی اس 70 سال کی زندگی میں اس طرح کے لوگوں کا سامنا نہیں ہوا ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر ضروری اس وجہ سے ہے کہ اب ایپیسوڈ نمبر 21 پارٹ 1 کے ساتھ سلمی پرائمری اسکول یا بچہ اسکول کو خیر بات کہہ کے اب بڑے اسکول میں داخل ہوں گے۔ یہ رشتے کبھی ٹوٹیں گے تو نہیں، آگے ان کا ذکر بار بار ہوگا، لیکن اب یہ وہ وقت آ رہا تھا جب سلمی اپنی شخصیت کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں اپنے دوسرے تار بنگلے کے ساتھیوں کے ساتھ اسکول یعنی منٹو سرکل وہ پیدل سیر سپاٹے کرتے ہوئے، شیطانیاں کرتے ہوئے منٹو سرکل میں داخل ہو رہے تھے۔ وقت سے پہنچتے تھے ہم سب، یہ بات اپنی جگہ طے تھی۔ جو صبح کی اسمبلی تھی اس وقت سے پہلے ہی پہنچتے تھے، چاہے راستے میں کتنا ہی ہنگامہ کرتے چلیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے چلیں، چھیڑتے چھاڑتے چلیں، وقت سے پہنچتے تھے۔ وقت کی پابندی بہت ضروری تھی جب پیدل جانا شروع کیا تھا۔ اس پابندی کی عادت ان 3 ہستیوں کے ذریعے پڑ چکی تھی۔ جو مجھے اسکول لے کے جاتے تھے ان کا نام تھا حکمت میاں، دوسرے شخص تھے رمضانی میاں جو محلے کے دوسرے بچوں کو منٹو سرکل لے کے جاتے تھے، اور تیسرے تھے اسلام میاں۔ یہ کاٹھی میں بہت مضبوط تھے اور حکمت میاں سے اور رمضانی صاحب سے عمر میں تھوڑے سے چھوٹے تھے۔ جوش ان کے چہرے سے ابلتا تھا اور بہت پرلطف شخصیت کے مالک تھے اسلام صاحب۔ بچوں سے مذاق بہت کرتے تھے، چٹکلے سناتے ہوئے، فراٹے بھرتے ہوئے یہ بچوں کو اور لیڈی فاطمہ اسکول لے کے جاتے تھے۔ تار والے بنگلے سے اس اسکول کا راستہ ذرا لمبا تھا، زیادہ تھا۔ ہمارے گھر سے منٹو سرکل کا جو راستہ تھا وہ تو بس نکلے مسجد کے برابر سے یونیورسٹی کی جو مین روڈ تھی وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر کے بیچ میں، اس سے سڑسڑاتے ہوئے نکل گئے، اور جناب علی جیسے ہی چنگی آئی سیدھے ہاتھ پہ مڑے، سیدھے سامنے علاتول بالکل منٹو سرکل کا عالیشان گیٹ اور پھاٹک۔ عظمت میاں وقت کے اتنے پابند تھے، ایسا لگتا تھا کہ وقت کا دوسرا نام عظمت میاں ہے، اور ہماری پیرانی بوا ہم کو عظمت میاں کے گھڑی کے حساب سے، ان کے پاس کوئی گھڑی وڑی نہیں تھی، نہ تو پیرانی بوا کی کلائی پہ کوئی گھڑی بندھی ہوئی تھی اور نہ ہی عظمت میاں کے، لیکن کیا کوآرڈینیشن تھا جناب، اور
پیرانی بوا سلمی صاحب کو صبح ہی صبح غسل دے کے مانج مونج کے، جیسے برتن مانجتے ہیں نا اس طرح مانج دیا کرتی تھی وہ، اور جناب کپڑے وپڑے پہنا کے مانگ پٹی کر کے ناشتے کی میز پہ امی کی نگرانی میں ناشتہ واشتہ کروا کے چونی جیب میں ڈال کے، اور جناب بستہ بستہ دیکھ داگ کے کنگا ونگا ایک مرتبہ اور پھیر کے ہم کو لا کے کھڑا کر دیتی تھیں دروازے، اور اندر سے وہ دروازے میں جو درارے سی ہوتی ہے اس میں سے دیکھتی تھی، اور بس وہ پہنچی ہمیں لے کے اور رحمت میاں کی گھنٹی بجی اور وہ دروازہ کھلا۔ رحمت میاں کے حوالے پیرانی بوا نے ہم کو کیا، انہوں نے بڑی محبت سے احتیاط سے جیسے کوئی ہم شیشے کے کھلونے ہوں اٹھا کے بٹھایا، اور جناب پیرانی بوا کو خدا حافظ کہہ کے حکمت میاں یہ جا وہ جا۔ حکمت میاں درمیانی قد کے شخص تھے، میرے خیال سے اس زمانے میں وہ 30 سال کے رہے ہوں گے، بہت مضبوط کاٹھی نہیں تھی ان کی، اور وہ ایک قمیض یا کرتا پہنتے تھے اور پاجامہ، بہت صاف ستھرے تھے، کندھے پہ ایک ان کے انگوچھا ہمیشہ رہتا تھا، اور اس طرح وہ بالکل وقت سے ہم کو منٹو سرکل کے گیٹ میں داخل کرتے تھے۔ پورا پھاٹک کھلا ہوتا تھا صبح کو، کیونکہ رکشے آ جا رہے ہوتے تھے، بڑے اسکول کے بچے سائیکلوں سے داخل ہو رہے ہوتے تھے، منشی جی پہرا دے رہے ہوتے تھے، حکمت میاں سے سلام علیک ہوتا تھا ان کا، اور حکمت میاں ہم کو لے کے الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جاتے تھے جہاں پیپل کے گھنے درخت تھے، اور ان کے نیچے وہ رکشہ روکتے تھے، اور جناب وہاں پر کھڑی ہوتی تھیں خاص طور سے دو استانیہ، شمی میڈم اور ذکیہ میڈم، اور ان کے بیک اپ ہوتے تھے غزنوی صاحب اور ابا جی۔ اب جناب وہ ہم کو حکمت میاں وہاں بہت سنبھال کے اتارتے تھے اور حوالے کر دیا کرتے تھے، ان میں سے کسی ایک استانی کے سپرد ہم ہو جاتے تھے، اور پھر حکمت میاں مسکرا کے بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے میاں یہیں ملوں گا دوپہر میں۔ ہم جب مڑ کے ان کی طرف دیکھتے تھے، حکمت میاں کے چہرے پہ ایک عجیب خوشی ہوتی تھی، جیسے کوئی ایک غرور ہو کہ دیکھیے بھائی ہم نے وقت سے پہنچا دیا۔ ان کے ماتھے پہ چھلکتا ہوا وہ پسینہ مجھے آج بھی نظر آتا ہے، اور اب آپ ذرا خود خیال کیجئے کہ اس گرمی میں اس زمانے میں کسی کے پاس پانی کی بوتلیں نہیں ہوا کرتی تھیں، منٹو سرکل میں رننگ واٹر بھی نہیں تھا، ہاں پیپل کے درخت کے برابر ہینڈ پمپ ایک لگا ہوا تھا، دو اور اندر لگے ہوئے تھے وارڈنس کے گھر کے سامنے، لہٰذا اس سے پہلے کہ حکمت میاں ہینڈ پمپ کی طرف بڑھیں، اپنے انگوچھے سے اپنے ماتھے کے پسینے کو صاف کر کے اصغر میاں اپنے نورانی چہرے کے ساتھ، یا خورشید میاں جو اصغر میاں سے تقریباً 10-15 سال چھوٹے تھے، لپک کے وہ ہینڈ پمپ کی طرف بڑھتے تھے اور ہینڈ پمپ کو چلاتے تھے حکمت میاں کے لیے، جو اوک لگا کے صاف ستھرا ٹھنڈا پانی اس ہینڈ پمپ سے پیتے تھے، اور اس کے بعد شکریہ ادا کر کے کندھے پہ اپنا انہوں نے انگوچھا ڈالا اور رکشہ پہ بیٹھے، اور پھر وہ منشی جی سے مذاکرات کرتے تھے۔ وہ گیٹ کے سامنے ایک مرتبہ رکتے تھے، اور وہاں پر دونوں میں حالات حاضرہ پر کوئی تبصرہ ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، اپنے طریقے کا ایک مذاق ہوتا تھا، اور اسی دوران حکمت میاں 2-4 بیڑیاں سود دیا کرتے تھے، پھونک دیا کرتے تھے۔ بیڑی وہ ذرا ہٹ کے استعمال کرتے تھے تاکہ وہ بچوں کے سامنے یا استانیوں کے سامنے بیڑی کا دھواں نہ چھوڑیں، اور یہ دیکھیے قدریں تھیں، یہ لحاظ تھا، اہتمام اور احترام تھا، بہت بڑی باتیں تھیں یہ، جو آج جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ حکمت میاں بس وہاں سے گفتگو کر کے پھر اپنے اگلے کاموں میں لگ جاتے تھے، اور اسی طرح رمضانی میاں بھی اسی شیڈول پہ چلتے تھے، اسی طریقے سے وہ بھی آتے اور جاتے تھے، اور ادھر اسلام میاں اپنے آواز کی شنائی و غدر مچاتے ہوئے، رفتار ان کی تھی کہ اللہ کی پناہ، اور وہ بچوں کو غالباً 2 یا 3 ہی بچے جاتے تھے وہاں، اس کے بعد تو پھر
بڑے ہو گئے تھے، جیب میں کنگھا آ گیا تھا، بال بنانے کی تمیز آ گئی تھی، اور بہت سے بچوں کو وہاں سائیکل بھی مل گئی تھی، تو پھر وہ سائیکل سے جاتے تھے آگے پیچھے ایک ساتھ، اور بھی دوسرے بچے مل جاتے تھے، لیکن وہ تھا اسکول دور تار والے بنگلے سے۔ بہرکیف بھائی اس زمانے میں کسی کے پاس اسکوٹر، موٹر سائیکلیں اور کاریں نہیں ہوا کرتی تھیں، ایک آدھ دو تین ہی کاریں تھیں محلے میں، اور وہ بھی ان گھروں میں تھیں جہاں بچے نہیں جاتے تھے اسکول، اتنے چھوٹے۔ بہرحال یہ تذکرہ ان تین حضرات کا کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ یہ گریجویشن سلمی صاحب کا پرائمری اسکول سے سیکنڈری اسکول میں نامکمل رہ جاتا۔ عظمت میاں نے ہم کو اپنے عمل سے، اپنے طریقہ کار سے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ سمجھایا، بہت کچھ بتایا، اپنی آواز سے نہیں، کوئی تقریریں نہیں کی انہوں نے، صرف اپنے کنڈکٹ سے، صرف اپنے طور طریقوں سے۔ ان کا وہ مزاج، ان کی وہ عادت، ان کی وہ شفقت، ان کا وہ ادب اور احترام، ان کی وہ عقیدت، وہ اعتماد، وہ اعتبار زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کم از کم سلمی صاحب کے لیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ صبح کو والدین اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو، اپنی اولاد کو ان لوگوں کے حوالے کرتے تھے۔ نہ کوئی سیل فون تھا، نہ کوئی اسکیڈولنگ تھی، نہ کوئی ٹائم ٹیبل تھا، نہ کوئی ڈائری تھی، نہ قلم نہ پینسل تھی، بس ایک عجیب قسم کا احساس تھا، ایک احترام تھا، ایک وقار تھا۔ یہ وہ کانفیڈنس تھا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کس بے فکری سے حکمت میاں کے حوالے وہ سلمی کو کر دیا کرتے تھے، سکون کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ۔ اور مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں اسکول دیر سے پہنچا ہوں، یا حکمت میاں لینے کے لیے دیر سے آئے ہوں، یا ان کے چہرے پہ کسی قسم کی شکایت ہو، تکلیف کے آثار ہوں، کوئی شکوہ ہو، کبھی نہیں۔ انسان تھے بھائی وہ بھی، ان کو بھی تو کبھی جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہوگی، ان کو بھی کبھی نزلہ زکام ہوتا ہوگا، ان کو بھی کبھی دل چاہتا ہوگا کہ بھائی آج تھوڑا سا آرام کر لیں۔ نہیں جناب، بارش ہو، لوئیں چل رہی ہوں، طوفان آ رہا ہو، حکمت میاں وقت کی پابندی کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ یہ کس طرح کے لوگ تھے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو لگتا تھا یہ سڑکوں پہ چلنے والے فرشتے تھے، جو ننھی منی انگلیوں کو تھام کے ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو خیال کیا ہوتا ہے، اعتبار کیا ہوتا ہے، اعتماد کیا ہوتا ہے۔ یقین کیجئے کبھی بھی میں نے ان کو کسی بھی چیز پر ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ان کو کسی قسم کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ سنا۔ اور بھی دن بھر وہ کہاں کہاں جاتے ہوں گے، کیسے وہ وقت کا اپنا حساب کتاب رکھتے ہوں گے کہ ان کو عین وقت پر، جبکہ اسکول کی چھٹی ہو رہی ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کو وہاں پہنچنا ہے وقت سے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ گھنٹی بج چکی ہو اور ہم اس پیپل کے پیڑ کے نیچے، یا وہ اشوکا ایک پیڑ ہوتا تھا وہاں، اس کے نیچے کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوں حکمت میاں کا، اور استانییں بڑی پریشان کھڑی ہوئی ہوں کہ بھائی آج حکمت میاں کو دیر کیوں ہو گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو پہلی کلاس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، غالباً 5ویں یا 6ٹھی جماعت تک،
مجھے اس زمانے کی تقریباً، یہ قدرت کا بہت رحم و کرم ہے، ہر لمحہ اور ہر وقت اور ہر دن یاد ہے۔ وہ بچپن کی وہ حرکتیں یاد ہیں، ان دوستوں کا سلمی صاحب کو اس اسکول کے کچھ خراب نسل کے قسم کے خبط الحواس لوگوں سے بچانے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ بھی بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ہمارے دوستوں کی 3 لیئرز تھیں۔ ایک تو ہم جیسے تھے، شرارتی، معصوم شرارتی، گول مٹول، 2 منٹ میں کوئی بھرری مار دے تو ہم بتی بھر لیں، اس طرح کے لوگ تھے۔ پڑھائی میں نہ بہت زیادہ اچھے تھے نہ بہت زیادہ خراب تھے، درمیانی معاملہ تھا۔ اب حساب کتاب کو چھوڑ دیجیے، وہاں تو بالکل ہی تہ پر سلسلہ رکھا ہوا تھا۔ تو اور اس کے بعد پھر اس طرح کے دوست تھے جو ذرا کھیل کود میں بہت زیادہ مشغول و مصروف رہتے تھے اور بہت ایکٹیو تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور لیئر تھی، وہ اس طرح کے لوگ تھے جن کو ہم اکثر کہتے ہیں، اور بھائی وہ دادا ہیں بہت بڑے، اور بھائی ان کے سامنے بھڑ مت جانا، ہاں وہ 2 منٹ میں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی 3-4 ایسے لوگ تھے جن کا ذکر میں بڑے اسکول پہنچ کے کروں گا، نام لے کے کروں گا، اور ان میں سے بہت سے اس دنیا میں نہیں ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے خیال رکھتے تھے اور جتنا اہتمام کرتے تھے سلمی صاحب کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے، وہ ایک اپنے آپ میں مثال تھی۔ کوئی ان سے بہت زیادہ ہمارا جگراپا نہیں تھا، وہ لخت جگر نہیں تھے، ان کے گھروں میں آنا جانا نہیں تھا ہمارا، لیکن نہ جانے کیوں وہ ہمارا خیال کرتے تھے۔ غالباً ان کو معلوم تھا کہ بھئی یہ سلمی جو ہیں یہ ایسی شریر ہیں، 2 منٹ میں کوئی کسی نے بھرری مار دی تو یہ پتلی گلی سے نکل لیں گے۔ تو خیر ہم احتیاط سے شرارت کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ حقہ کے ہتھے پڑ گئے تو وہ حقہ نے مرغا بنا دیا، نہ 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 نہ، کبھی نہیں۔ ہم حقہ میاں کے ہتھے کبھی نہیں چڑھے، شرارتیں کرتے تھے ہم، بڑی عظیم و شان قسم کی شرارتیں کرتے تھے، بریڈ لگا لیا کرتے تھے اپنے ڈیسک کے اندر نیچے اور ٹناٹن بجایا کرتے تھے۔ اب وہ آس پاس کے جو بچے تھے وہ بیچارے تکلف میں یہ ہم سے ہڑکتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے بھائی کون ہے یہ، تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ ہم اپنا وہ آدھا ٹوٹا ہوا بلیڈ جو تھا وہ سرکا دیا کرتے تھے کہیں۔ عام طور پہ تو ہم بڑی بہت غلط حرکت کرتے تھے، وہ جو ڈیسک کے اندر روشنائی جہاں وہ عظمت میاں اصغر میاں لا کے صبح ڈالتے تھے اس میں ڈال دیا کرتے تھے، اور کبھی یاد بھی نہیں رہتا تھا ہم کو وہاں سے اس کو نکالنا۔ تو یہ تھا کہ بھئی اصغر میاں آئیں، خدا نخواستہ ان کے کہیں ہاتھ واتھ نہ کٹ جائے اس سے، لیکن جب ہمیں یاد آتا تھا دوسرے دن تو ہم اس کو نکال لیا کرتے تھے، اس میں سے انگلیاں میلی ہو جاتی تھیں لیکن نکال لیا کرتے تھے۔ ہمارا جو گریجویشن ہوا وہ بھی بڑا جذباتی تھا، کیونکہ اب ہم بہت سی استانیوں سے الگ ہو رہے تھے، کلاس روم سے ان کی الگ ہو رہے تھے۔ ویسے تو وہاں ان سے ملاقات ہوتی تھی، کیونکہ جو اسمبلی گراؤنڈ تھا اس پہ تو صبح پورا اسکول ہی جمع ہوتا تھا، لائن بنتی تھی، لائن بن کے سامنے کلاس مانیٹر کھڑے ہوتے تھے اور کلاس ٹیچر کھڑے ہوتے تھے جو پہلی کلاس لیتے تھے بچوں کی، لائن بنا کے بچے ان کے پیچھے پیچھے کلاس روم میں جاتے تھے۔ مولانا قیوم دعا پڑھتے تھے صبح کو، اے لڑکوں خاموش، ان کی آواز گونجتی تھی اور سب لڑکے خاموش ہو جاتے تھے، بہت تگڑی آواز تھی ان کی۔ اور پھر وہ پرنسپل حضرات جو تھے وہ ایک تخت تھا وہاں پر رکھا، وہ اس پہ چڑھتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کے، کوئی مائک وائک نہیں ہوتا تھا وہاں، مجھے تو نہیں معلوم کہ مائک ہوتا تھا وہاں کہاں سے بجلی کا مائک تار وار لگے گا میدان میں۔ تو
وہ آوازیں بڑی کر رہی ہوتی تھیں اور بچے سب خاموش ہوتے تھے، تو آوازیں آتی جاتی تھیں خوب آرام سے. اور پرنسپل جو تھے وہ اپنا ہڑکاتے ہڑکوتے رہتے تھے. وہ تو مطلب یہ کہ اس میں کوئی خاص بات تو ہوتی نہیں تھی، بس ان کو اپنی پریزنس جو ہے وہ جتانی بتانی ہوتی تھی کہ ہاں بھائی ہم پرنسپل ہیں، کھڑے ہوئے سامنے. تو اب یہ جو پارٹ نمبر 2 آئے گا ایپیسوڈ، اگلا جو ایپیسوڈ آئے گا اس کا جو پارٹ 2 ہوگا، اس میں تمام استانیوں کا ذکر ہوگا، اور وہ ذکر تفصیل سے ہوگا، اور پھر ہم ان سے رخصت لیں گے. ایپیسوڈ نمبر 23 میں ہم پارٹ 3 میں ان استادوں کا نام لیں گے جنہوں نے ہمیں بڑے اسکول میں پڑھانا شروع کیا تھا. ان کے کچھ مجھے تصاویر بھی مل گئی ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور جو پرائمری اسکول کی استانییں تھیں ان کا بھی گروپ فوٹوگراف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ان میں بہت سی ٹیچرز اس گروپ میں نہیں ہیں، لیکن میں ان کے ناموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تھوڑا ذکر اصغر میاں کا بھی ہوگا، تھوڑا خورشید میاں کا بھی ہوگا، اور ابا جی کا خاص طور پہ ہوگا. صغیر پدے رہتے تو وہیں تھے ایز اے وارڈن، لیکن وہ بچہ اسکول کے استاد نہیں تھے. ان کا قد بچوں کی طرح تھا، ننھے منھے سے تھے وہ بذات خود، لیکن وہ بچہ اسکول میں پڑھاتے نہیں تھے. وہ غالباً جغرافی پڑھاتے تھے یا مجھے معلوم نہیں، کیونکہ وہ ہماری کلاس میں ایز اے سپلائی ٹیچر 1-2 مرتبہ آئے تھے، اور بچے ان کو بہت پریشان کرتے تھے. ننھے منھے سے سیدھے سادے سے بیچارے انسان تھے، اور بہت ہی پابند اور ریگولر تھے. اور وارڈن وہ کافی دنوں تک رہے، میرے خیال سے وہ رسول ہاسٹل کے تھے وارڈن، یا میرے خیال سے رسول ہاسٹل کی تھے. تو اب یہ گفتگو میں یہاں پر یہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں کہ عظمت میاں، رحمت میاں اور اسلام میاں میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ منٹو سرکل سے ہم کو کسی اسکول کی در و دیوار کے اندر لے کے نہیں گئے تھے. سوری، یہ تار والے بنگلے سے ہم کو کسی اسکول کی در و دیوار میں لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ یہ ہم کو اپنے گھروں سے ایک ایسے ادارے میں لے کے گئے تھے جہاں ہماری تعلیم باقاعدگی سے شروع ہو رہی تھی. ایک طرح سے یہ ہم کو ہماری زندگی کی پہلی تعلیم گاہ میں لے کر گئے تھے. یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ 5 یا 6 سال یہ ہم کو پرائمری اسکول تعلیم گاہ لے کے گئے ہوں. نہ کبھی دیر ہوئی ہو، نہ کبھی ناراض ہوئے ہوں، نہ کبھی کوئی شکوہ کیا ہو، اور یقین کیجئے نہ کبھی کوئی حادثہ ہوا کہ بھائی ٹائر پنکچر ہو گیا، چین اتر گئی، یا کچھ اور رکشہ میں گڑبڑ ہو گئی. کبھی نہیں. یہ عجیب و غریب قسم کے دن تھے جن کو یاد جب میں کرتا ہوں، یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں. جب میں دل چاہتا ہے آنکھیں بند کی اور حکمت میاں، رمضانی میاں اور اسلام میاں آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گئے،
اپنے پرسکون چہروں کے ساتھ، شفیق چہروں کے ساتھ زندگی کی اچھائیوں کو سمجھاتے ہوئے، برائیوں سے دور کرتے ہوئے علم کی چوکھٹ پر ہم کو لے جانے والے یہ زمین پر فرشتے تھے. یہ غیر معمولی قسم کے انسان تھے. ان کی گہرائی، ان کی ڈیپتھ کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. وقت گزر جاتا ہے، حالات ہم کو دن رات کی دوڑ اور دھوپ میں کچھ اس طرح مصروف کر دیتے ہیں کہ یہ چہرے اکثر ہم سے دور دور نظر آتے ہیں، لیکن رہتے ساتھ ہیں. ان چہروں کو ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے، چاہیں بھی تو نہیں بھلا سکتے، کم از کم سلمی نہیں بھلا سکتے. آپ ذرا سوچئے، یہ صرف ان کا کام نہیں تھا، یہ ان کی عبادت تھی. جس طرح کا سکون وہ والدین کو پہنچاتے تھے، وقت سے لے کے جانا، وقت سے لے کے آنا، سنبھال کے، احتیاط سے، احترام سے لے کے جانا، اور اسی طریقے سے گھر واپس لے کے آنا، اس سے بڑا والدین کے لیے سکون کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا خود بتائیے، سوچیے اس کے بارے میں. ہم اپنی پریکٹیکل لائف، سو کال پریکٹیکل لائف میں، عالم بدحواسی میں برسا برس دوڑتے رہتے ہیں، اور واپس یادوں کے ان دریچوں پر ہم کبھی کبھی چاہتے ہوئے بھی نہیں پہنچ پاتے. ارے بھائی، معاملات اتنے مشکل ہیں یار، دن رات لگے رہتے ہیں، ابھی سوچنے کا بھی تو وقت نہیں ملتا بھائی. اب یہ سب باتیں اول جلول چلتی رہتی ہیں زندگی کے ساتھ. لیکن ہم یادوں کی ان دریچوں پر دستک نہ بھی دیں. ان انسانوں کا رول ہماری زندگی میں کبھی بھی مدھم نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہو سکتا، چاہے ہم اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، چاہے ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں. یہ تین حضرات اور ان کی شخصیت، ان کی انسانیت ہماری زندگیوں کا ایک بہت اہم ترین کنٹریبیوشن ہے، جس کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. جب بھی ہم دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں، ان تینوں حضرات کے نام اس دعا میں شامل ہونے چاہیے. یہ لازم ہے ہم پر. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں. اگلی ملاقات جلدی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کے 28 منٹ اور 40 سیکنڈ تقریباً دینے کا. اب اگلی ملاقات غالباً 3 دن کے بعد ہوگی. یہ مکمل طور پہ وعدہ نہیں ہے، سنٹی ونٹی لے کے مت بیٹھ جائیے گا انوار الحق حقہ کی کہ سلمی کدھر گئے، خاطر ہونی ہے ان کی، غائب ہو گئے. پھر کوشش پوری رہے گی کہ میں انشاءاللہ 3 دن کے بعد پھر حاضر ہوں. اب اجازت دیجیے.